ہم یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، تو ہی مولا۔ قرآن حکیم میں خدائے برتر کا حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو مسلمان اتنی حیثیت رکھتا ہو کہ مکے تک پہنچ سکے اس پر حج واجب ہے۔ یہ کعبہ ہے، خدا کا گھر، ہر مسلمان کا قبلہ، اور یہ اسے خانہ خدا کا دروازہ کہیے۔ یہ شہر ساحل عرب کی بندرگاہ ہے۔ ہر سال دنیا کے ہر ملک سے لاکھوں مسلمان حج کے زمانے میں ہوا سے، خشکی سے اور پانی کی راہ سے آ کر یہاں اترتے ہیں اور حج بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جدہ بحیرہ قلزم یعنی ریڈ سی کے کنارے واقع ہے۔ جدہ سعودی عرب کا رابطہ ساری دنیا سے قائم کر کے اس ملک کو سیاسی اور اقتصادی زندگی بخشتا ہے۔ یہ قدیم زمانے سے عرب کی بندرگاہ ہے۔ یہ قدیم شہر زمانے کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے ترقی کر کے نئے طرز میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ آج کل قانونی طور پر سعودی عرب کا پائے تخت شہر ریاض ہے، لیکن جدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے اس کی رونق دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ باہر سے آنے والے مال اور حج کے زمانے میں حاجیوں کی آمد سے یہ رونق اور بڑھ جاتی ہے۔ پیٹرول نکلنے سے ملک کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال حاجیوں سے بھی بڑی رقم حاصل ہوتی ہے۔ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ باہر کے ملکوں سے تجارت کا سلسلہ جاری ہے اور جدہ اس کا مرکز ہے۔ پرانا جدہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ اب ایک نیا جدہ نظر آتا ہے۔ ساحل کے قریب کل کے جدے کے آثار نظر آئیں گے، اور اسی کے ساتھ آج کل نئی بنیادوں پر تعمیر کیا ہوا نیا شہر بھی دکھائی دے گا۔ نئے اور پرانے اثرات کا خوشنما امتزاج۔ قدیم زمانے میں جدہ ایک چھوٹی سی بندرگاہ تھا جو مچھلی کے شکار اور بادبانی کشتیوں کے چھوٹی موٹی تجارتی ضرورتوں کے کام آتا تھا۔ آج کل جدہ ایک بہت بڑی بندرگاہ اور تجارت کا ایک بڑا مرکز۔ حج کے زمانے میں کاروبار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، رونق انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ سکہ تبدیل کرنے والوں کی دکانوں میں ملک کے رنگ برنگے نوٹوں کی بہتات سے ایک چمن سا کھیلا نظر آتا ہے۔ یہ باموں گنبدوں میناروں کوچوں بازار، نہاں انہی میں ہیں عہد رسول کے آثار۔ ایک طرف سعودی حکومت کے ادارے ہیں اور دوسری طرف دنیا کے دوسرے ملکوں کے سفارت خانے۔ ان سے جدے کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حج کے زمانے میں دوسرے ملکوں سے آنے والے حاجیوں کے خیر مقدم میں سرکاری ادارے اور غیر ملکی سفارت خانے دونوں ہی سرگرم نظر آتے ہیں۔ ہوائی جہازوں اور پانی کے جہازوں سے آنے والے حاجیوں کا مجمع جوق در جوق آنے لگتا ہے۔ ہوائی اڈے پر ایک کے بعد دوسرا ہوائی جہاز اترتا رہتا ہے۔ سمندر کے کنارے ساحل پر جہازوں کی قطاروں کی قطاریں ہوتی ہیں اور خشکی کے راستے سے بھی زائرین چلے آتے ہیں۔ ایسی گہما گہمی دنیا کے دوسرے شہر میں مشکل ہی سے نظر آئے گی۔ مختلف صورتوں، مختلف لباسوں اور مختلف زبانوں کے بولنے والے، جو دیکھنے میں ہر حیثیت سے جدا جدا ہیں لیکن باطن میں ایک رشتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک دین اور ایک قبلے کے ماننے والے سب ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت حج کے اعلان کے مطابق اس سال تقریباً 3 لاکھ مسلمان دوسرے ملکوں سے فریضہ حج ادا کرنے آئے ہیں۔ امید کو لیے یہ کس دیار کی طرف رواں دواں ہے قافلے،
امید دید یار میں، تصور جمال میں، دیار یار کی طرف دمل نہ جا چلے، دیار یار کی طرف نہ جا چلے. جدہ آنے والے ایرانی حاجیوں کی پیشوائی کے لیے ایران کے بڑے سفیر تشریف لائے اور حاجیوں کی مشکلیں دور کرنے میں پوری طرح سرگرم رہے. سبھی دل سے دیتے ہیں حق کی گواہی، سبھی ایک ہیں ایک منزل کے راہی، سبھی ایک ہیں ایک منزل کے راہی. حج کے زمانے میں حاجیوں کی صحت کی پوری حفاظت اور پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام سعودی حکومت کا ایک اہم فرض ہوتا ہے اور اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. جدہ میں اترتے ہی حاجیوں کو متعدی بیماریوں سے بچانے والی گولیاں تقسیم کی جاتی ہیں. حاجیوں کے دستوں کے دستے افریقہ کے دور دراز مقامات سے بھی اور جنوبی و مشرقی ایشیا کے دور افتادہ جزیروں سے بھی. تو ہی مولا تو ہی مالک ہمارا، کریم داورا پروردگارا. سفر کی آسانی اور اخراجات کی کفایت کی وجہ سے ہر سال حاجیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. مختلف درجوں، مختلف حیثیتوں اور مختلف ملکوں کے لوگ جب جدے میں اترتے ہیں تو یہ ظاہرہ فرق مٹ جاتے ہیں اور سب ایک ہو جاتے ہیں. سب کی نیت ایک، سب کا مقصد ایک. یہ وہ جگہ ہے نبی کی جو سجدہ گاہ بنی، یہی ترقی اسلام کی گواہ بنی. عرب کے لال تیرے نام کے اجالے سے زمیں سنور گئی، اسلام کے اجالے سے زمیں سنور گئی، اسلام کے اجالے سے. لڑائی ہو یا امن، نماز چھوٹے بڑے، آفیسر اور سپاہی سب کو ایک کر دیتی ہے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. لاکھوں آنے والوں میں سب عام لوگ ہی نہیں ہوتے، بڑے بڑے سیاسی مدبر اور حکومتوں کے اعلیٰ ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، رعایا بھی، تاجدار بھی. لیکن اسلام نے ہر فرق مٹا ڈالا ہے. سب مسلمان ہیں، سب بھائی بھائی، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا. جدے میں جمع ہونے والے حاجیوں کو مکے یا مدینے جانے والی بسوں کے انتظار میں چند روز مدینۃ الحاج میں ٹھہرنا پڑتا ہے. اس عمارت کے بہت سے حصے ہیں، ہر حصے میں ایک ہی ملک یا ایک ہی قافلے کے آنے والوں کو الگ الگ ٹھہرایا جاتا ہے. مدینۃ الحاج کی تعمیر میں حاجیوں کی ضرورتوں اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھا گیا ہے. لبيك ما سطع النهار وعسعس الليل البهيج، لبيك في عرض البحار وفي الفجاج. بیٹھنے، کھانا کھانے، نہانے، نماز پڑھنے کی الگ الگ جگہیں موجود ہیں. ہر سال حاجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے تھوڑی دقت ضرور پیدا ہو سکتی ہے. اسی خیال کے پیش نظر مدینۃ الحاج میں مزید اضافے اور توسیع ہونے کا اندازہ کیا جاتا ہے. جدے میں حاجیوں کے ٹھہرنے کی مدت بہت کم ہوتی ہے. جلد آ جانے والے عام طور پر پہلے مدینے کا سفر کرتے ہیں تاکہ رسول خدا کے پاک روزے کی زیارت سے مشرف ہو جائیں. لیکن جو لوگ بعد میں آتے ہیں اور حج کا زمانہ قریب آ جاتا ہے وہ سیدھے مکے جاتے ہیں تاکہ حج کا فریضہ پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد مدینہ شریف کی زیارت کریں. حج کے دن قریب آتے ہی شہر جدہ قریب خالی ہو جاتا ہے. یہاں کے باشندے بھی زیادہ تر حج کے لیے چلے جاتے ہیں. ہم بھی دوسرے حاجیوں کے ساتھ جدے سے مکے کی طرف روانہ ہوں گے. مسافران حرم رہ گزر میں دم لے کر
چلے ہیں سوئے حرم